میں گلگت بلتستان کی تعریف اس لیے بھی کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان اکیلے میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کے سر پہ پاکستان سروائیو کر سکتا ہے۔ ان کی جنگ میں 5 سال گولے کھائے ہیں، کسی قسم کی فیسلٹی نظر نہیں آئی۔ باتیں بہت تلخ بھی ہیں، بہت کرخت بھی ہیں، لیکن میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی طرف اشارہ کافی ہوتا ہے کہ ٹورزم آ گیا تو ٹورزم کی وجہ سے بڑی ترقی ہوگی۔ نو، میں اس کو ترقی نہیں کہتا۔ ترقی یہ ہے کہ وہ ان کو بنیادی سہولیات ملیں، ان کے بنیادی حقوق تسلیم کیے جائیں، ایک فرق ڈال دیا جائے جیسے وہ کوئی علیحدہ ملک ہے اور یہ کوئی علیحدہ ملک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مزمل حسن خان ایڈوکیٹ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری جنید اختر چوہان صاحب۔ آپ ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور آپ جو ہے لاء کالج میں پڑھاتے بھی ہیں۔ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کے کالج میں پڑھتے رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے قانونی شاگرد ہیں جو آج بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کی سیاسی اور آئینی مسئلہ ہے، اس کا بنیادی حل کیا ہے، کیونکہ جنید اختر چوہان صاحب کا گلگت بلتستان سے خاص محبت کا رشتہ ہے، اور ان کا اکثر جو ہے گلگت بلتستان آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سر، آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا جو آئینی مستقبل کیا ہوگا، اور سیاسی جو محرومیاں وہاں پر جنم لے رہی ہیں، اس کا کیا حل ہوگا، اور اس کا کیا پس منظر آپ دیکھتے ہیں؟ زمر صاحب، سب سے پہلے شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بلایا، اس قابل سمجھا کہ میں اس موضوع پہ بات کر سکوں۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور یہ صرف گلگت بلتستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ گلگت بلتستان اس قدر اہمیت کا حامل علاقہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی، چاہے وہ سیاسی ہو یا دوسری طریقے سے، اس سے پاکستان ڈائریکٹلی متاثر ہوتا ہے، اور ہم لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ سارے پاکستان کا فائدہ ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو سارے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ اصل میں سیاسی طور پہ گلگت بلتستان ابھی بہت زیادہ نومولود ہے، بالکل نیا وہ سیاست کی طرف ان کا یہ سلسلہ چلا ہے، اور سیاسی جو ارتقاء ہے اس کے شروع اوائل مراحل میں سے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں، سیاست اسی کا نام ہے، آہستہ آہستہ لوگ سمجھتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو گلگت بلتستان کے عوام میں سیاسی شعور زیادہ ہونا چاہیے۔ ان سے توقعات، میں کم از کم توقع رکھتا ہوں کہ وہ لوگ سیاسی شعور زیادہ رکھتے ہیں۔ اب بات آپ نے کی اس کے آئینی مسئلے کی۔ آئینی مسئلے پہ بات ایک دن کی نہیں ہے، ایک سال کی نہیں ہے، 10 سال کی نہیں ہے، بلکہ 75 سال کی ہے۔ تو 75 سال میں مختلف طریقوں سے یا مختلف مجبوریوں کے تحت گلگت بلتستان سیاسی طور پر محروم رہا۔ میں نہیں نام لینا چاہتا کسی خاص ادارے کا یا کسی خاص پارٹی کا کہ اس نے اس کو محروم رکھا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے، مستقبل کی طرف دیکھنا ہے۔ تو جب مستقبل کی طرف دیکھنا ہے تو پھر کم از کم جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو منظم ہونا چاہیے، ان کو اس بات پہ ان کا اتفاق ہونا چاہیے کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہو اس بارے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جذباتی نعرے لگا کر عارضی طور پر الیکشن جیت لیے جاتے ہیں، اور مخلصی میں سیاسی لیڈر اس طرح مخلص نہیں ہو پاتے اس کاز کے لیے جس کاز کے لیے وہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ اسمبلی جیسی کیسی بھی ہو، اسمبلی بہرحال ایک طاقت کا نام ہے، پارلیمنٹ ایک طاقت کا نام ہے، اور پارلیمنٹ کی طاقت جو ہوتی ہے وہ بڑھائی جاتی ہے۔ کبھی بھی پارلیمنٹ کی طاقت کم نہیں ہو، پارلیمنٹ کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے لیکن پارلیمنٹ کی آواز کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب خدا کر کے ایک پارلیمنٹ ملی ان کو، تو سیاسی لیڈروں کو کم از کم اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ کے آپس میں مل بیٹھ کے ایک ایسا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے جس سے گلگت بلتستان کے آئینی حقوق ان کو زیادہ سے زیادہ مکمل طور پہ حاصل ہوں، ان کو ایک احساس ہو کہ وہ سیاسی طور پہ اور آئینی طور پہ آزاد ہیں، اور ان کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ایکنالج کیا جا رہا ہے، ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی کہ صرف پیسے لگانے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانا ہے، اور آپ تھوڑے عرصے کے لیے ان کو ایک کیفیت میں مبتلا کرتے ہیں اور جوش دلاتے ہیں، جذبہ دلاتے ہیں، اس کے بعد وہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ باتیں بہت
تلخ بھی ہیں، بہت کرخت بھی ہیں، لیکن میرے خیال سے نہیں کرنے چاہیے. ان کی طرف اشارہ کافی ہوتا ہے کہ ابھی اتنی طاقت نہیں آئی عوامی نمائندوں میں کہ وہ اپنی کوئی بات منوا سکیں، بالکل کسی در پہ جا سکیں، کوئی پوائنٹ اٹھا سکیں، کوئی نقطہ اٹھا سکیں یا کسی طرف بھی. بلکہ اس کے بجائے وہ ان کا زیادہ زور اس پہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے رہو کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ ٹائم فلاں یا فلاں کرنے کا نہیں ہے. میں گلگت بلتستان کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ میرا بہت آنا جانا رہا. میں نے کافی، یہ تو نہیں کہتا میں سارا علاقہ دیکھا ہوا، لیکن زیادہ تر علاقہ دیکھا ہوا ہے. مجھے ایک اتفاق ہوا 3-4 سال پہلے فرانو جانے کا، جو بارڈر ہے بالکل، جی گانچے کا علاقہ. جی گانچے کا علاقہ. تو وہاں جو سامنے گاؤں تھے 2-3 گاؤں معلوم ہوا، وہی جو فوجی تھے انہوں نے بتایا کہ 71 کی وار میں ہمارا حصہ تھے چلے گئے. تو لیکن ان گاؤں میں اور ہمارے گاؤں میں فرق یہ تھا کہ ان گاؤں میں انٹرنیشنل فیسٹیول ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں سے ہم سے جدا ہوئے وہ وہاں پہ ان کا MLA جو ہے وہ دلی میں بیٹھ رہا ہے، اور میکسیمم کو سرکاری ملازمت ملی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. جبکہ دوسری طرف ہمارا گاؤں ہے، فرانو گاؤں ہے، جس سے 60 کلومیٹر پہلے سے آگے کوئی سویلین نہیں جا سکتا، اور نہ وہ لوگ اپنے عزیز و اقارب سے مل سکتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی سہولت مجھے نظر نہیں آئی کہ کہیں فیسیلیٹیشن یا کسی اسی بات کی ان کو سہولت دی جائے کہ وہ بارڈر پہ رہ رہے ہیں، انہوں نے 99 کی جنگ میں 5 سال گولے کھائے ہیں اس گاؤں نے. کوئی بھی مجھے کسی قسم کی فیسیلٹی نظر نہیں آئی. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اب خصوصاً اسلام آباد جیسے شہر میں ہمیں گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بہت سارے نوجوان ملتے ہیں جو تعلیم میں بہت آگے چلے گئے، باقی شعبوں میں بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں، جبکہ ان کا علاقہ اس طرح نہیں آگے بڑھ رہا. ایک کوشچن میں آپ سے اس سے ہٹ کے بھی کرتا ہوں. آپ تقریباً 20-30 سالوں سے اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں. آپ پچھلے سالوں کے نسبت اس دفعہ آپ جا کر کے آئے ہیں، تو آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ لوگوں میں شعور ہے اور لوگ بہت بہتر ہوئے، لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ پھر ایک خاص، آپ اگر آپ کہیں گے کہ ٹورزم آ گیا تو ٹورزم کی وجہ سے بڑی ترقی ہوگی، نو، میں اس کو ترقی نہیں کہتا. ترقی یہ ہے کہ وہ ان کو بنیادی سہولیات ملیں، ان کے بنیادی حقوق تسلیم کیے جائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. عوام جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے کچھ ایسا پازیٹیو کام کریں کہ روزگار کے حوالے سے، کوئی اور حوالے سے، تاکہ وہ علاقے کی بہتری محسوس ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کی اپروچ سڑکیں بننے کی وجہ سے اور جدید ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے لوگوں کی اپروچ بڑھی ہے، انہوں نے شہروں میں جا کے تعلیم حاصل کی ہے اور اچھا ریشو ہے ایجوکیشن کا. لیکن وہ گائیڈ لائن یا وہ سمت نظر نہیں آتی کہ کس سمت انہوں نے جانا ہے، کس سمت سے بہتری ان کے لیے ہوگی. میں گلگت بلتستان کی تعریف اس لیے بھی کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان اکیلے میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کے سر پہ پاکستان سروائیو کر سکتا ہے. وہاں کی معدنیات دیکھیں، وہاں کا ٹورزم دیکھیں، وہاں کی جگہیں دیکھیں. اگر کوئی پوٹینشیل اس میں نظر آتا ہے مجھے، تو وہ اس قدر زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن بن سکتا ہے. اور وہ ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی کا کنٹریبیوشن ہوگا تو ان علاقوں کی بھی بہتری آئے گی، ان کے بھی حالات بہتر ہوں گے. لیکن ایک فرق ڈال دیا گیا جیسے وہ کوئی علیحدہ ملک ہے اور یہ کوئی علیحدہ ملک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب گلگت بلتستان حصہ بن چکا 47 میں، تو پھر اس حصے کو ہمارے سیاسی لیڈر، پاکستان کے سیاسی لیڈر، ہمارے ادارے، ان کو چاہیے اس کو مضبوطی سے مضبوط کریں اور اس کو ترقی میں اس کا رول ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر، آپ کا قیمتی وقت لیا، کیونکہ ہم نے جنید صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہمیں گلگت بلتستان کے حوالے سے ٹائم دیں. ان کا وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، تو باتیں تو بہت ساری ہیں ان سے کرنے کی، اور انہوں نے جو ہے گلگت بلتستان کا بہت سارا علاقہ دیکھا ہوا ہے اور بہت قریب سے وہ بہت سے چیزوں کو دبے لفظوں میں انہوں نے بیان بھی کیا. تو اس سے زیادہ ہم ان کا وقت کسی اور موقع پر لیں گے، کیونکہ آج ان کی مصروفیات بھی زیادہ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے. شکریہ.